بلسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، دو موضوع اور مختصر سی نشست ان دونوں موضوعات پر ویسے تو طویل ترین وقت درکار ہے، لیکن چند ایک اہم باتیں اس لیے بھی کہ ہمارا جو دین کا معاملہ ہے وہ کچھ اور انداز سے اور اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک موضوع ہے ماں باپ کے حوالے سے اور دوسرا موضوع ہے دین کی خدمت کے حوالے سے۔ اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ ہمارا معاشرہ جس تیزی کے ساتھ زوال کی طرف جا رہا ہے، ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اس سے جس قدر تیزی کے ساتھ دور ہوتے جا رہے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، اگر اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر بھی ہم اپنی تاریخ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو ہماری تاریخ، ہمارے اقدار، ہماری روایات کا حصہ ہوتی ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہوتی ہے۔ ایک چیز ہمارے کلچر میں شامل ہے اور اس کلچر کی وہی بات اللہ تعالیٰ نے دین میں بھی بیان کی ہے، تو دوہرا ہمارے لیے معاملہ ہو جاتا ہے، یا اس کام کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم حضرت انسان کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت انسان اس دنیا میں آیا، ہم میں سے آپ سب، ہم سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، باقی مخلوقات کے حوالے سے ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں، اور اس قدر کمزور ہیں اور ایک عرصہ ہم پر وہ گزرتا ہے جس میں ہمیں کوئی احساسات مانگنے کے حوالے سے، اپنے بچاؤ کے حوالے سے ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی اس وقت کلی اعتبار سے، ٹوٹلی ہم اس وقت اپنے ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا جو بیان ہے، اس صفت میں ماں باپ کو شامل کر لیا۔ اللہ نے قرآن کا آغاز کیا تو جس صفت کو اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا وہ ہے ربوبیت۔ اللہ نے اپنا تعارف بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کی تربیت کرنے والا، بلا کسی احساسات اور تمیز کے، کسی فرق کے، ہر ایک کے ساتھ، اپنوں اور پرایوں کی کوئی تمیز نہیں، اپنوں اور پرایوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اسلام کے حوالے سے سب سے بنیادی سبق اور سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے ہٹ کر بات کریں تو اس آیت سے یہ بھی ایک نتیجہ نکل سکتا ہے، عالمین کے رب کو ماننے والے وہ کیسے محدود ہو گئے جب ان کا رب ہر ایک کو پال رہا ہے، ہر ایک کی تربیت کر رہا ہے، تو ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ مادہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ کشادگی، ہمارے اندر بھی وہ کشادگی ہونی چاہیے۔ اب رب نے اپنا تعارف بیان کیا، عالمین کا تربیت کرنے والا، اور رب نے یہی جملہ، حالانکہ تربیت کے حوالے سے بہت جملے،
تربیت کے حوالے سے بہت سے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ایک لفظ کو چنا اور سبق سکھایا۔ یہ وہ دعا ہے کہ رب نے خود سکھائی کہ تم یہ دعا مانگا کرو، اے میرے رب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب۔ اب اس میں اس کی مٹھاس اور اس کا طرز بیان دیکھیے کہ ایک ہی آیت کے ایک ٹکڑے میں رب نے اپنا تعارف کیا، ربی، ہم مانگ رہے ہیں اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے پالنے والے۔ ان دونوں پہ رحم فرما، جیسے یہ دونوں میرے رب تھے جب میں چھوٹا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے یہ دونوں میرے رب تھے، ان دونوں نے مجھے پالا، انہوں نے مجھے اوج کمال تک پہنچایا۔ نہ ہم کھا سکتے تھے، نہ ہم پی سکتے تھے، نہ مانگ سکتے تھے، نہ کسی کو بتا سکتے تھے، نہ کسی کے پاس چل کر جا سکتے تھے، نہ اپنے بچاؤ کے لیے کہیں پناہ لے سکتے تھے، کچھ بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ اور ایک دو دن ایسا نہیں ہوا کہ ایسا ایک دو دن ہوا ہو کہ ایک دو دن ایسا ہوا تو ہم کہیں کہ جی یہ معاملہ تو ایک دو دن کا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا احسان نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کئی ماہ تک ہمیں سنبھالا، ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی، ہمارے معاملات کو دیکھا، اور ہم نے کس طرح سے جب بڑے ہوئے تو ہم نے اس چیز کو بھلا دیا جو رب نے ہمیں دعا سکھائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے باری تعالیٰ ان دونوں کی پرورش بھی ایسے ہی، ان دونوں پر بھی ایسے ہی رحم فرما۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت ادب المفرد میں ذکر کی کہ کسی نے اپنی ماں کو طواف کروایا تو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، اور بڑا پیارا سا شعر کہا، وہ ایک انداز ہوتا نا، میں اپنی ماں کا وہ شیر ہوں جسے کوئی آر نہیں ہے اور میں اپنی ماں کو لیے جا رہا ہوں، میری ماں، کچھ جملہ تھا نا ناز کا کہ میری ماں شیر جوان پر بیٹھی ہے۔ تو صحابی نے کہا یہ تو ایک سانس کا بدلہ نہیں ہے، ایک سانس کا بدلہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا عمل بندے کا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے محبوب۔ عرض کی جی اس کے بعد ماں، اس کے بعد والدین سے نیکی کرنا، اس کے بعد کہا جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ اس کی جو طرز ہے، جو ترتیب ہے، اسے دیکھیے کہ نماز کو پہلے رکھا اور جہاد کو بعد میں رکھا۔ جہاد سے افضلیت دی ماں باپ سے نیکی کرنے کو، ماں بر الوالدین، اپنے ماں باپ سے نیکی کرو۔ اور پھر شیخ البانی نے بھی اسے حسن موقوف کا دوسری روایت اس حوالے سے امام بخاری لے کر آئے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم جو ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے، تو فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں، رضا ربی فی رضا الوالد، رب کی رضا کس کی رضا میں ہے؟ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، میں نے کئی بار یہ بات کہی اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں، اور اس میں کوئی آر نہیں محسوس کرتا اس بات کو کہتے ہوئے، اور اپنے لیے اس کو بھی ہم چھوٹا سمجھتے ہیں۔ بحمد اللہ ہمارے ہاں یہ ماحول ہے ہمارے گھر کا کہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں ہم اپنی ماں کے بھی دست کو بوسہ دے کے نکلتے ہیں، اپنے باپ کے بھی دست کو بوسہ دے کے نکلتے ہیں۔ یہ ماحول، خاص طور پہ بچے، آپ لوگ یہ ماحول بنا لیں، یہ انداز اپنا لیں کہ گھر سے جب نکلیں تو اپنی ماں سے پیار لے کر نکلیں۔
اپنے باپ سے پیار لے کر نکلیں، اس کے ہاتھ کو چوم کر نکلیں، اس کے پاؤں کو بھی بوسہ دینا ہو تو وہ بھی دیں، اس کو بھی اپنے لیے اعزاز سمجھیں۔ میں اس سے بھی بڑھ کر بات کہوں، اپنے باپ کی جوتی کو بھی چومنا مل جائے تو اس کو بھی چومنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیے گا۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ کے لیے اپنا آپ گنوا دیا، معمولی نہیں ہے۔ یہ وہ ستون ہے جس کے اوپر عمارت کھڑی ہے، لیکن یہ ستون زیر زمین ہے، نظر نہیں آتا کسی کو۔ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو بات میں کرنے لگا ہوں بڑی معیوب سی لگتی ہے، کڑوی بھی لگتی ہے کئیوں کو۔ ہمارے ہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا، پیرانے عظام کے ہاتھ پاؤں چومے جاتے ہیں، بلکہ ہم نے تو اس سے بھی بڑھ کر مشاہدہ کیا ہے، پیروں کی گاڑیوں کے ٹائر بھی لوگ چوم رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وہ پیر ہے جسے آپ گھر چھوڑ کر آئے، یہ تو آپ نے خود چنا ہے نا، آپ نے خود چنا۔ آپ کے کسی دوست نے آپ کو بتا دیا جی فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں بزرگ ہیں، وہ اللہ کے بڑے نیک بزرگ ہیں، ان کی آپ کے لیے دعا ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے، قبول کر لے تو بے نیاز ہے، لیکن دین کی تعلیمات اس بات پر گواہ ہیں کہ ماں باپ جو آپ کے لیے دعا کریں گے ان کو اللہ نے قبولیت کی سند دے دی۔ وہ جو پیر ہے، نیک ہے، یہ نہ کہہ دے جی پیران کے خلاف ہے، کئی پیران نے بھی کہنا ساڈے بھی خلاف بولتا جدوں بھی بولتا، بھئی وہ نیک ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ آپ کے لیے دعا مانگے، ہو سکتا ہے اللہ اسے قبول کرے نہ کرے، بھئی اللہ نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہوا نا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ اس کو قبول ہی کرے گا، لیکن آپ جو گھر میں ماں باپ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ قبولیت کی سند ہے کہ وہ بدکار کافر کیوں نہ ہو، فاجر کیوں نہ ہو، گناہ گار کیوں نہ ہو۔ جو روایت کے الفاظ ہیں ان کا گناہ گار ہونا ان کی ذات کے لیے ہے، لیکن جب وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے تو وہ مستجاب الدعوات ہے۔ آپ گھر میں خزانہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو پیر کے ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، تو پیر کے ساتھ تو ماحول ہی بڑا اور سا ہوتا نا، لیکن ماں باپ کے ہاں یہ نہیں ہوتا، ماں باپ کے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ آپ کبھی اندازہ اس کا اس وقت لگائیں گے جب ہم خود ماں باپ بنیں۔ میں موضوع یہ کیوں چنا، یہ کیوں دل کیا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، یہ احادیث آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابرو، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ کون؟ تیری ماں۔ میں نے کہا پھر؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ میں نے کہا پھر تیری ماں۔ 3 بار اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے، اگر کوئی حقدار ہے، اگر کسی کا حق ہے تیری ذات پر، پہلی بار بھی ماں، دوسری بار بھی ماں، تیسری بار بھی ماں، چوتھی بار کا تیرا باپ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ماں جیسی دولت بھی دی ہے، باپ جیسی نعمت بھی دی ہے۔ جن کے پاس یہ دونوں ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس بخشش کا، ولی ہونے سے مراد ہے کہ ان کے پاس بخشش کی، اللہ سے جو سند لینے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، ہم نے رمضان میں حدیث پاک پڑھی تھی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ لے، اس کی ناک پٹی میں مل جائے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کی جنت ہے، تو جو جنتی ہے وہ ولی ہے، تو اس کے لیے تو ولایت بڑی آسان ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا کچھ کہا میرے باپ کے حوالے سے، میری ماں کے حوالے سے۔ اور پھر
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان سے کلام کرو تو ان سے کلام بھی اچھا کرو۔ یہ روایت جو اس وقت آپ کے سامنے جو ابھی ہم نے پڑھی، اس سے پہلے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے طواف کے لیے اٹھایا ہوا تھا اپنی ماں کو۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، حمل امہ وراء ظہرہ، اپنی پیٹھ پر اٹھایا ہوا تھا، اور پیٹھ پر اٹھا کے جب اپنی والدہ کو طواف کروا لیا، جو الفاظ ہیں اس میں بعض میں یہ کہا گیا کہ شیر اور بعض میں کہا گیا کہ اونٹ، میں اپنی ماں کا اونٹ، عرب والوں میں سب سے قیمتی جانور اونٹ مانا جاتا تھا، تو کہا کہ تم دیکھو تو صحیح، میں نے اپنی والدہ کا احسان جو ہے وہ چکا دیا۔ کہا کہ ایک سانس کا بدلہ نہیں ہے، ہم جس کے ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے جب اللہ ہمیں کوئی اختیار دے دیتا ہے، جب ہم اپنے ہاتھوں پاؤں پر اپنے اختیار والے ہو جاتے ہیں۔ ہم کل گزشتہ رات لاہور کے ایک نجی ہاسپٹل میں تھے، میرے ساتھی بھی تھے، وہاں دیکھا کہ مائیں کس طرح سے اپنے بچے کو اٹھا کے 6 بجے کا وقت تھا ڈاکٹر کے آنے کا، 11 بجے جا کے وہ ڈاکٹر صاحب آئے، اس وقت تک وہ جو 2-3 جو میں نے دیکھی وہ اسی طرح اپنے بچے کو اٹھا کے بیٹھی رہی۔ 6 گھنٹے اس طرح بیٹھنا، دل میں خیال آیا کہ ان بچوں کو تو یہ بھی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ مانگ نہیں سکتے۔ کل کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے، ہم سارے اس دور سے گزرے، ہم نے اپنے ماں باپ کے کپڑے بھی خراب کیے ہیں، ان کا بستر بھی خراب کیا ہے، ان کی نیند بھی خراب کی ہے، ان کے سپنے بھی توڑے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک ماں نے اپنے لال کو اٹھایا ہوا ہے، اور جب وہ تھک گئی تو وہ کھڑی ہو گئی اس کو پکڑ کے۔ آخر 6 گھنٹے بیٹھنا انتظار میں، اور بعض سانس کی نالی لگی ہوئی ہے، لال کو اٹھا کے بیٹھی ہے ماں۔ یہ مائیں، یہ باپ جو ہمیں بڑا کرنے کے لیے اپنی ساری خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، جب ہماری باری آتی ہے ان کے خوابوں کو سہارا دینے کی، ان کے کاندھوں کو سہارا دینے کی اور ان کا دوست بننے کی، تو ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا جسے اپنے ہاتھوں میں پال پوس کے بڑا کیا ہو، جب وہ کھڑا ہو کے ماں کو کہے ماں تجھے کیا پتا، یہ اس جملے کا درد، اس کے کرب کو نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے جب تک ہم خود اس جگہ پر نہیں پہنچے۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا کہے گا ابا تانوں کی پتا، ابا جی تمہیں کیا پتا، پھر ہمیں پتہ آئے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس جملے کی کتنی اذیت ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جسے میں نے بڑا کیا، جسے کچھ نہیں پتہ تھا، جسے میں نے سب کچھ سکھایا۔ اس لیے میرے بچوں، زندگی میں یہ جو جنت ہے ہماری، اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہمیں توفیق ہی نہ دے کبھی کہ ہم ایسا کوئی جملہ نکالیں جن سے وہ ناراض ہو جائے۔ اللہ ہم سے وہ قوت، وہ طاقت سلب کر لے، وہ قوت اور طاقت سلب کر لے ہم سے، جب ہم ان کی نافرمانی کے بارے میں کوئی جملہ سوچیں، کوئی نافرمانی کا ارادہ کریں، اللہ ہم سے وہ طاقت لے لے۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں ان کا ہم دین نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم تو اف نہیں کہہ سکتے، تو خاص طور پہ جو آج کل کی جنریشن ہے، نئی نسل جو ہے،
کسی زمانے میں جب بڑوں کے ساتھ چلا کرتے تھے نا تو بڑوں سے ہمیشہ قدم پیچھے رکھا کرتے تھے، ہمیشہ قدم پیچھے. اس لیے کبھی باپ کے ساتھ چلنا پڑے تو تھوڑا سا قدم پیچھے رکھ کے چلیں. اور کتنا حسین معاملہ ہے، آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگیں، اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دیں. وہ آج اور یاد رکھیے گا کہ اس کا جب باپ خوش ہوگا تو بتائیے وہ کتنی دعائیں دے گا، ماں خوش ہوگی وہ کتنی دعائیں دے گی. تو ہمارے بچے اس بات کو نہیں سمجھتے، ہمارے بچے اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اور جنہوں نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا، کون سی قربانی ہے. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں لیلا مجنوں، سسی پنو، شیریں فرہاد، ہم ان لوگوں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں اور اس میں محبتیں تلاش کرتے ہیں. ہم اس کہتے ہیں جی اس نے بھینسیں چرائی تھی، رانجھے نے مجھاں چاریاں سی، فلانے نے یہ کیا تھا، شیریں فرہاد اس نے دودھ کی لہریں کھو دی تھی. ارے اس ہستی کو جو آپ کی خاطر خود گیلی جگہ پر سوئی، آپ کو سوکھی جگہ پر سلایا، وہ جسے نیند بھی آ رہی ہو، جو تھکی ہوئی بھی ہو، تھک کے ٹوٹی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی اپنے بچے کے پکارنے پر کبھی یہ نہیں کہتی اچھا میں سو جاؤں، میں نیند پوری کر لوں. نہیں، وہ باپ جس سے ہم خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا نہیں کرتا. ہم بعد میں کہتے ہیں تسی ساڈے لیے کی کیتا. یہ جملہ یہ ان کے کلیجے کو چیر دیتا ہے. کون سا باپ ہے جو یہ چاہے گا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کہوں. بعض اوقات تقدیر ساتھ نہیں دیتی، لیکن کبھی یہ کہنا تسی ساڈے لیے کی کیتا. وہ اللہ کے بندے، انہوں نے تجھے پال پوس کے دنیا میں چلنے پھرنے کے، سر اٹھا کر چلنے کے قابل کر دیا، تو یہ بھی نہیں کر سکا، بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ان کے لیے کہ وہ بھی سر اٹھا کے کہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس نے ہمارا سر اونچا کر دیا. یہ بھی تو. اور دعا کریں کہ ہمارے ماں باپ اللہ ان کو زندگی دے، سلامتی دے، عفو و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پہ تادیر قائم و دائم رکھے. جب تک وہ زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی عزت کرنے کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کبھی نہ رہنے پائے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو باری تعالی ہمیں ان کے لیے ولد صالح کا مصداق بننا نصیب کرے. وہ وہاں جا کے بھی بے خبر نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ انہیں جا کر وہاں خبر نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں وہاں بھی جا کے خبر ہے. تو نہ زندگی میں ان کا دل دکھائے، نہ ان کے جانے کے بعد ان کا دل دکھائے. کسی کے جانے کے بعد جب ان کو قبر میں پتہ چلے کہ میرا بیٹا ایسے کر رہا ہے یا میری بیٹی ایسے کر رہی ہے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا. وہ کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن میں کتنی جگہ پر اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. والدین سے حسن سلوک کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، والدین سے حسن سلوک کرو. تم سے یہ وعدہ لیا گیا. پھر اندازہ کریں قرآن فرما رہا ہے اس نے مشکلات پر مشکلات اٹھا کے تمہیں اتنا بڑا کیا. آپ اندازہ کریں وہ مشکل کتنی مشکل ہوگی جسے اللہ بھی فرما رہا ہے کہ وہ مشکل سے گزر کے تمہیں اس دنیا میں لاتی ہے. اور آپ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ آج شادی ہوئی، اس بیوی کے پیچھے لگ کے اپنی جنت کو بھی دھتکار دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اپنے جنت کی چوکھٹ، وہ جنت کے جو جن کی وجہ سے جنت ملنی ہے، جن کی رضا میں رب کی رضا ہے، ان کو ٹھوکر مار دی. ذمہ داری تو یہ ہے اس آنے والی کو سکھاؤ کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کو بھی اس بات کا
خیال ہونا چاہیے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو ہمارے گھر آئی ہے۔ دونوں اطراف میں کمیاں پائی جاتی ہیں۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بہو آتی ہے گھر میں وہ سمجھتی ہے کہ جی میں کیوں ان کے لیے کچھ کروں، اس کو پیچھے سے سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تو نے وہاں پہ کچھ نہیں کرنا، وہ وہاں سے پیچھے سے سیکھ کے آتی ہے۔ اور کیا کہا جائے، سیدھے سے سادہ لفظوں میں ستیہ ناز جائے، اس موبائل مارے گا، وہ ذرا سی بات ہوتی ہے تو فوراً فون پہ اطلاع دے دی جاتی، وہ وہاں غصے سے آگ بگولا ہوتا ہے، بعد میں معاملہ پورا ہو جاتا ہے، فوراً آگے بات۔ ہماری تربیت میں بہت حد تک کمی ہے، ہماری تربیت میں بہت حد تک کمی ہے، بہت سی چیزوں کی ہماری تربیت میں کمی ہے۔ تو بڑے ہیں وہ پھر بڑے، ان کو بڑے ہونے کا احساس جو ہے نا وہ دلانا بھی چاہیے، انہیں ہونا بھی چاہیے۔ ہم نے دیکھا بعض جگہوں پر جو بہو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور ساس سسر جو ہوتے ہیں وہ میرے جلاد ہوتے ہیں، جس طرح انہوں نے مرنا ہی نہیں ہوتا، وہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اچھی گزار لی، اب جو آئی ہے اس کے اوپر وہ میرے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتا ہے کہ وہ آنے والی ایسے قہر ڈھاتی ہے کہ وہ بیچارے بوڑھے روٹی کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ دونوں جگہوں پر قصور ہے، دونوں جگہوں پر قصور ہے، کہیں یہ معاملہ ہے کہیں یہ معاملہ ہے، کہیں وہ بیچاری مظلوم ہے کہیں یہ دونوں بیچارے مظلوم ہیں کہ ان کا بیٹا بھی ان کی نہیں سنتا اور ان کی بہو جو ہے اس نے بھی بیٹے کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دونوں اطراف میں حسن سلوک جو ہے اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، اس پر جتنا کہا جائے کم ہے، وہ آیات، وہ احادیث، وہ آثار اتنے ہیں کہ آپ سناتے چلے جائیں۔ نہ ماں کے حقوق کبھی پورے ہو سکتے ہیں، نہ باپ کے حقوق کبھی پورے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ 20-25 منٹ کا میرا واعظ کرنا یہ کافی نہیں ہے، اور یہ گوروں کے پیچھے لگ کے یہ دن منانا، ہر وقت آپ کا دن ہے، ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے، ہر دن بھائی کا دن ہے۔ یہ کیا ہوا جی، وہ اس دن جو تھا مدر ڈے ہوا یا فادر ڈے ہو گیا تو اس دن جو تھا وہ پھولوں کا گلدستہ۔ ہم نے آج کل ہماری خوشیاں بھی مادی ہو گئی ہیں، ہماری خوشیاں بھی بس جی پھولوں کا گلدستہ دے دیا، بس ہم نے باپ کا حق ادا کر دیا، یا باپ کی سالگرہ پہ کیک لے آئے باپ کے ساتھ، بس جی یہ حق ہے۔ باپ کا حق اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ صبح گھر سے نکلیں، باپ سے مل کر نکلیں، دعا لے کر نکلیں، گھر میں داخل ہوں پہلے اس باپ سے ملیں، پہلے اس ماں سے ملیں۔ وہ جو آپ کی راہ تکتے رہتے ہیں، جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا پتہ وہ تب چلتا جب ہمارے خود اس عمر میں ہم پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ تو چلے گئے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کئی بزرگوں کو یہ بھی سنا، اسی نہیں ہوں گے پھر یہ سدھر جائے گا تو سانوں کی فائدہ، اسی تے سکھ دا سا کوئی نہ لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ ایسا بیٹا اور اللہ ہمیں ایسی بیٹی بنائے، ایسی اولاد ہمیں اللہ بنائے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کلمہ خیری کہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایک بار، آپ کو یاد ہوگا، میں ایک بار ٹرین میں آ رہا تھا تو نوجوان لڑکا کہیں اترا تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میرا پوت طبیعت دا بڑا سخت تھا، میں کچھ منگدی نہیں ہے کہ مجھے پانی دے دو۔ میں سوچتا ہوں تو آج بھی دل لرز اٹھتا ہے کہ یار ایسا بھی بیٹا کہ ماں اس کے سامنے اسے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہم بڑے بھی ہو جائیں تو یاد رہے ہمیں اپنے آپ کو ان کے سامنے کم از کم اتنا ہو کہ ماں تو جب چاہے مجھے کان سے پکڑ لے، ابا جی جب چاہیں مجھے کان سے پکڑ لیں، 4 بندوں میں کھڑے ہو کے گالیاں بھی دے دیں، جوتیاں بھی مار لیں، باپ ہے وہ آپ کا، ماں ہے وہ آپ کی۔ اللہ ہمیں ایسا جذبہ دے، اور اللہ ہمیں ایسا جذبہ دے، خدمت کی ایسی توفیق دے کہ ان کے منہ سے کبھی بات ایسے نکلے ہی نہ، ہماری موجودگی میں، ہماری غیر موجودگی میں ان کی زبان سے صرف خیر ہی نکلے، دعا ہی دیں، جب بھی بات کریں ہمارے لیے دعا ہی دیں۔ وہ بیٹا کامیاب نہیں ہے، وہ بیٹی کامیاب نہیں ہے کہ ماں باپ اس کے سامنے کچھ نہ کہیں اور چھپ چھپ کے دوسروں کو، دوستوں کو بتائیں یہ میرے ساتھ ایسا کرتا۔ ایسے بیٹے کا کیا فائدہ؟ ایسا بیٹا ہمیں اللہ کبھی نہ بنائے۔ دوسرا جو موضوع ہے، میں اس میں اب کچھ نہیں، صرف مختصر، عید الفطر کے بعد مدارس کا نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔
شوال المکرم میں رمضان کے بعد شوال سے تعلیمی سال کا نیا جو تعلیمی سال ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس میں آپ احباب یہ ضرور کوشش کریں کہ ہمارے بچے کو دین آنا چاہیے، ہمارے بچے کو دین کا پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ہم نے کئی لوگ دیکھے پڑھے لکھے، اچھا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور ایسے اوٹ پٹانگ سوال جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں، لیکن ان کا کسی سے پوچھا جائے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس مسئلے کا. میں اس کی تفصیل میں نہیں اب جاؤں گا، لیکن کم از کم زندگی گزارنے کے لیے جتنے مسائل ضروری ہیں، ہم نے کئی جوانوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں اس لیے کہتا ہوں بھائی نماز ہمیشہ آگے پڑھی جائے، جب بھی پیچھے پڑھو تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پھر اللہ سے توبہ استغفار کیا جاتا کہ یا اللہ تو بچا لے، کیونکہ کہو تب بھی برے، نہ کہو تب بھی برے. اب جو اس مجلس میں ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں آئے ان کو نہیں پتہ، اور خود ہم نے زحمت نہیں کی کہ ہم سیکھ سکیں. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، نفل اکثر لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اب بھائی کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہو؟ کسی کو نہیں پتہ کیوں پڑھتے ہو، نفل بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو. کسی سے پوچھیں آپ، بھائی بتاؤ، آپ بولے نفل بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو. نفل بیٹھ کے پڑھنے کا بس یہ ہے کہ جی ہمارے ابا جی نے بیٹھ کے پڑھا، یا دوسرا سیدھی سی بات، ہم مسجد میں آتے ہیں جس طرح ہم نے لوگوں کا ماحول دیکھا ہم وہی دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی سیکھا نہیں. حدیث بخاری کی یہ اتنی سخت ہے، فرمایا قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے ینزل فیہ الجہل ویرفع فیہ العلم، جہالت اترے گی، علم اٹھ جائے گا. اگلی حدیث میں سناؤں، مجھے یہ جملہ پڑھتے ہوئے میں یہ کس طرح فرمایا، دعا کریں ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہ ہو، ہماری اولادوں کی زندگی میں بھی کبھی. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوب، اسلام پرانا ہو جائے گا. اسلام جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، یہ دور آئے گا. ہم نے تو اپنی زندگی میں سے پرانا کر دی، ہمیں دین کے مسائل کا نہیں پتہ. وہ اس سے ناکام آدمی کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے پاس جائے اور وہ اس کے اوپر یہ الزام ہو کہ تیری وجہ سے دین پر یہ وقت آیا. اس لیے اس دین کو پرانا ہونے کبھی نہ دیں. آپ میں سے سارے یہ وعدہ کریں، آج میں یہ روایت صرف نظر آ رہی ہے، پڑھنی بہت مشکل ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اور شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. فرمایا اتنا پرانا ہو جائے گا حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ. لوگ بھول جائیں گے، نہ کسی کو نماز کا پتہ ہوگا، نہ روزے کا پتہ ہوگا، نہ قربانی کا پتہ ہوگا، نہ صدقے کا پتہ ہوگا. لوگ بھول جائیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رات ایسی بھی آئے گی کہ کتاب اللہ کے یہ جو ہمارے پاس دولت ہے یہ بھی نہیں رہے گی. ہمارے پاس کتاب اللہ بھی نہیں رہے گی، ایک بھی آیت زمین پہ باقی نہیں رہے گی. فلا یبقى فی الارض منہ آیہ، ایک بھی آیت نہیں رہے گی. اس کا حل یہی ہے، اسے یہاں اتارو. کم از کم اللہ کے حضور جا کے یہ تو کہہ سکو گے نا، یا اللہ میں نے اس کتاب کو پرانا نہیں ہونے دیا. فرمایا وَتَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، بوڑھے بوڑھے مرد اور بوڑھی بوڑھی عورتیں وہ کہیں گی
ایک کلمہ تھا جو ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا، لا الہ الا اللہ، بس یہ رہ جائے گا، یہ رہ جائے گا۔ قرآن، نماز، روزہ، یہ سب بھول جائیں گے لوگ۔ بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے دین سیکھنے کا۔ اگر کبھی یہ اگر ہوا نا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا، ہماری جوانیاں کسی کام نہیں آئیں گی، ہماری یہ دوڑنا، ہمارا جسم، ہمارا ڈیل ڈول، ہمارا قد و قامت، ہماری برادریاں، ہمارا اونچے نسب کا ہونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج وعدہ کریں ہم نے یہاں اس کتاب کو یہاں لانا ہے، ہم نے دین یہاں لانا ہے، ہم نے دین یہاں سیکھنا ہے، اس کا درد یہاں پہ رکھنا ہے کہ نہیں کیوں میری اتنی عمر گزر گئی، مجھے اس مسئلے کا کیوں دیر سے پتہ چلا، کیوں؟ ہم نے 2005 میں جب یہ حدیث پڑھی تھی نا، تو ہمارے استاد صاحب شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے، حدیث یہ تھی اللہ کے نبی اسلام بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے، صحابی نے آ کے ہاتھ رکھا، کیا منظر ہوگا؟ اللہ کے نبی اسلام نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا کیا بات ہے؟ جی میں یہ سمجھا تھا شاید آپ بیمار ہیں اس لیے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا میں بیٹھ کے بھی پڑھوں تو مجھے ثواب پورا ملتا، میں بیٹھ کے بھی پڑھوں تو مجھے ثواب، تو ہمیں ثواب کتنا ملتا، تو کیوں گواتے ہو؟ کیوں گواتے ہو ثواب؟ جب پورا ثواب مل رہا ہے تو کیوں گوا رہے ہو؟ نہیں نہ گوانا چاہیے۔ دیکھیں ہم کتنے سیانے ہیں۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا، کیونکہ اکثر یہ بات ہوتی ہے بچوں سے، مجھے کہنے لگا پا جی تمہیں پتا تسی ہر باری کہنے بھی مہینہ پہلے خریداری کریا کرو، اسی نہیں کرتے، تمہیں پتا کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا جی بتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ 50% ڈسکاؤنٹ چاند رات میں ہوتا، اسی 50% کا انتظار کرتے ہیں۔ میں کہا اس کا مطلب یہ کہ تمہیں پتہ ہے نا نفع نقصان کا۔ ہم نے کتنے نفل بیٹھ کے پڑھے، کیوں آدھا ثواب لیا؟ ہمیں تیمم کے مسائل کا، نماز قصر کا، ہمیں ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کریں ہم دین سیکھیں، تو بچوں کا، بچیوں کا تعلیمی سال جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے، اس لیے جہاں آپ ان کی دنیا کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے دین کے حوالے سے بھی فکر مند ہوں کہ ہاں ہم بھی فخر سے، اور یہ کل میدان محشر میں ہوگا، یہ کل پتہ چلے گا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جس نے میری ایک حدیث کو سنا، یاد کیا، اسے آگے پھیلایا، یہ تب پتہ چلے گا وہ مقام و مرتبہ۔ میں نے یہ ساری موضوع میرا یہ تھا، وہ مقام و مرتبہ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے دعا کریں، وہ کتنا بڑا مقام۔ بھی ہم میدان محشر میں ہوں اور ہمیں عالی شان تختوں پر بٹھایا جائے، تخت ہوں، ہمارے سر پہ تاج رکھا جائے، اور پھر ہمیں کہا جائے یہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے، پھر وہاں پہ سر اونچا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہاں ہمیں سر اونچا کرنا ہے۔ دنیا سکھائیں، بہترین سکھائیں، بہترین سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ فخر سے کہہ سکیں کہ اگر میں نے سب سے اعلیٰ، ہمارے ہاں ہوتا نا میرا پوت مہنگے اسکولے پڑھتا، ہماری بیویاں کہتی ہیں نا میرا پوتے وہ مہنگے سکولے پڑھتا، گڈی چ جانا، گڈی چھڑ کے جاندی ہے، گڈی لے کے جاندی ہے، وہ کس کے بلبوتے پر؟ باپ تمہارا کرتا نا سارا۔ اب وہ بھی فخر سے کہہ سکیں، ہاں میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ہم نے جتنی مشکلات اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سکھانے کے لیے کی ہے نا، اس کا 10واں کیا 20واں 50واں حصہ بھی ہم نے دین کے لیے صرف نہیں کیا۔ اگر یہ میری بات غلط ہے، آپ یہاں سارے کھڑے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کی قسم دے کر آپ کو کہتا ہوں آپ کہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں،
ہم نے اس کا نصف بھی. ہم کتنے خرچے وہاں پہ پورے کرتے ہیں, کتنے چونچلے پورے کرتے ہیں, آج فلانا ڈے ہے, آج فلانا ڈے ہے, آج فلانا ڈے ہے, آج فلانے کپڑے لے کے جاؤ, فلانے کپڑے لے کے جاؤ. اس کے مقابلے میں جتنا ہم نے اسکول میں فیسیں دی, اس کے مقابلے میں ہم نے اس کا جو 10واں حصہ ہے نا, ہم نے وہ بھی دین کے معاملے میں خرچ نہیں کیا. تو کم از کم یہ ضرور کریں کہ ہمارا ایک بچہ, ہماری ایک بچی کم از کم یہ ہو کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ ولد صالح ہو, اسے کم از کم پتہ ہو, وہ اور کچھ نہ کرے, ہمارے لیے تو نیکی کا سبب بنے, ہمارے لیے تو توشہ بنے, ہمارے لیے تو نجات کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو دین سیکھنا سمجھنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.